دوستوں، مسلمانوں کی تاریخ میں سلطان محمود غزنوی ایک بہادر عظیم و شان بادشاہ گزرا ہے جس نے 30 سال حکومت کی۔ لیکن آپ کو سن کر افسوس بھی ہوگا کہ سلطان کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ سلطان کے بیٹوں نے ایک دوسرے کو اندھا کروا دیا، ایک دوسرے کا قتل عام کیا، بلکہ سلطان کے پوتوں نے پورے کا پورا غزنی خاندان ہی ختم کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی کے 3 بیٹے تھے، محمد غزنوی، مسعود غزنوی اور عبدالرشید غزنوی۔ سلطان نے مرتے وقت نصیحت کی تھی کہ میری وفات کے بعد محمد غزنوی کو حکومت دے دینا، لیکن مسعود غزنوی فوج میں زیادہ مقبول تھا۔ اس وقت مسعود غزنوی صفحان میں مقیم تھا اور محمد غزنوی گورگان میں مقیم تھا، جو اس وقت ایران علاقے تھے۔ تو اس وقت لاہور، نیشا پور، غزنی، گورگان، اصفہان، ان تمام علاقوں تک غزنی بادشاہوں کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ امیر علی جو سلطان غزنوی کا داماد تھا، اس نے وصیت کے مطابق امیر محمد غزنوی کو غزنی میں بلایا اور حکومت اس کے حوالے کر دی۔ محمد غزنوی نے اپنے چچا امیر یوسف کو فوج کا سپاہ سالار مقرر کر دیا اور خواجہ ابو سہل کو وزارت سلطنت کے عہدے دے دیے، اور اس وقت اس کے ساتھ امیر ایاز، ابو علی دائیا، میر حسن اور امیر علی خویشوند، یہ تمام لوگ حکومت چلانے میں پیش تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام لوگ مسعود غزنوی کے ساتھ ملے ہوئے تھے، کیونکہ وہ فوج میں زیادہ مقبول تھا، تو یہ لوگ مسعود غزنوی کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ دوستوں، محمد غزنوی نے حکومت کو چلانا شروع کر دیا اور سلطنت میں موجود شاہی خزانے کو ہر خاص اور عام کے لیے کھول دیا۔ محمد غزنوی کی حکومت کے 2 ماہ بعد امیر ایاز اور ابو علی دائیا نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور استبل میں سے باندھے ہوئے گھوڑوں کو کھولا اور فرار ہو گئے اور نیشا پور روانہ ہو گئے، جہاں پر مسعود قیام پذیر تھا۔ جب سلطان محمد غزنوی کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے ایک ہندو امیر سویندر رائے کو فوج کا ایک ٹکڑا دے کر ان لوگوں کے پیچھے بھیجا۔ اس ہندو نے ان لوگوں کو راستے میں جا لیا اور ان پر حملہ کر دیا۔ اس لڑائی میں یہ ہندو اور فوج کے سپاہی مارے گئے۔ امیر ایاز نے یہ سر سلطان کو دربار میں بھیج دیے اور خود نیشا پور چلا گیا باقی کے گھوڑے لے کر، اور مسعود غزنوی سے جا کر وہ نیشا پور میں ملا۔ دوستو، اب مسعود کو حکومت چاہیے تھی۔ مسعود کے پاس پہلے بھی بہت زیادہ پاور تھی، اور دوسرا اس کے پاس پلس پوائنٹ یہ تھا کہ یہ محمود غزنوی کے لوگ بغاوت کے لیے تیار تھے۔ مسعود نے کیا یہ کہ خراسان چلا آیا نیشا پور سے، اور خراسان پہنچ کر اپنے بھائی کو خط لکھا کہ مجھے عراق اور ایران کی حکومت کافی ہے، مجھے غزنی کی حکومت نہیں چاہیے، لیکن ایک چیز میں چاہتا ہوں، وہ یہ کہ تم اپنے علاقوں میں یہ اعلان کر دو کہ وہاں کے ہونے والے خطبہ میں میرا نام تمہارے نام سے پہلے پڑھا جائے۔ خط کے جواب میں محمد غزنوی نے لکھا کہ ایسا کرنا ناممکن ہے، اور بہت ہی سخت الفاظ استعمال کیے اس نے اس خط کے جواب میں۔ سلطان محمد کو یہ خط کا جواب بھیجنے کے بعد اندازہ تھا کہ مسعود جنگ کے لیے تیار کھڑا ہوگا، تو سلطان محمد نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ دوستو، دربار کے امیروں اور وزیروں نے محمد غزنوی کو بہت سمجھایا کہ دونوں بھائیوں میں لڑائی نہ ہو اور تمام معاملات پرامن طریقے سے حل ہو جائیں، لیکن محمد غزنوی نہ مانا اور سلطان اپنی پوری فوج لے کر غزنوی سے روانہ ہوا، اور دوسری طرف مسعود غزنی اپنی فوج کے ہمراہ خراسان سے روانہ ہوا۔ دوستوں، محمد غزنی کی فوج نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور خیمے لگا دیے۔ دوسری طرف مسعود غزنی کی فوج نے کچھ فاصلے پر اپنے خیمے نصب کر دیے، اور یہ 1030 عیسوی کا دور تھا اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ دوستو، محمد غزنی کے تمام وزیر مسعود غزنی کی طرف تھے، تو تمام امیروں نے سلطان کے خلاف بغاوت کر دی، اور یہ لوگ نعرے لگاتے ہوئے محمد غزنی کے خیمے کے گرد جمع ہو گئے۔
اور اس کو گرفتار کر کے سلطان مسعود غزنوی کے حوالے کر دیا۔ دوستو مسعود غزنوی نے اس کو قندھار کے قلعے میں بند کر دیا، یعنی کہ اپنے بھائی کو، اور خود غزنی کا سلطان بن گیا۔ جب مسعود کنگ بن گیا تو اس کو خطرہ تھا کہ کہیں محمد غزنوی رہا نہ ہو جائے، تو اس نے محمد غزنوی کی آنکھیں نکال دی اور اس کو اندھا کر دیا اور جیل کے اندر رہنے دیا۔ سلطان نے 1040 عیسوی میں ایک فیصلہ کیا کہ یہ تمام جو خزانہ ہے جمع تھا اس وقت غزنوی کے اندر، جہاں پر ان کا مین رہائش تھی، مین سلطنت تھی، وہاں سے لاہور جا کر اس کو شفٹ کیا جائے، یعنی کہ رہائش کو چینج کیا جائے، غزنی سے لاہور رکھی جائے۔ اس وقت دوستو لاہور غزنی سلطنت کا حصہ تھا۔ سلطان نے یہ خزانہ اونٹوں پر لاد دیا اور لاہور کی طرف روانہ ہوا۔ پیچھے مسعود نے اپنے ایک غلام کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور اس نبینہ محمد غزنوی کو قلعے سے لے کر مارگلہ لے کر آئے۔ یہ مقام راولپنڈی اور اٹک کے درمیان واقع ہے۔ دوستو جب سلطان دریائے جہلم کے قریب پہنچا تو مسعود کے غلاموں کے اندر لالچ آ گیا۔ لالچ میں آ کر انہوں نے اونٹوں پر لادا ہوا خزانہ لوٹنا شروع کر دیا، اور اتنی دیر میں محمد غزنوی بھی وہاں پہنچ گیا۔ جب غلاموں نے خزانے کو لوٹ لیا تو انہوں نے سوچا کہ مسعود ان کو نہیں چھوڑے گا، تو ان لوگوں نے مسعود پر حملہ کر دیا اور معزول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب سلطان مسعود کو اس بات کا علم ہوا تو وہ رباط قلعہ یعنی کہ مارگلہ کے اندر داخل ہو گیا اور قلعہ بند ہو گیا۔ دوستو غزنوی فوج کا یہ چھوٹا بڑا ہر فرد آئے دن ان جنگوں سے تنگ آ چکا تھا اور پریشان تھا۔ اس وجہ سے سارے لشکر نے سلطان مسعود کی مخالفت کی اور قلعہ کے اندر داخل ہو گئے اور مسعود کو گرفتار کر کے محمد غزنوی کے پاس لے آئے۔ جب مسعود بھائی کے پاس پہنچا تو اس نے مسعود کو ایک قلعے کے اندر بند کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ قلعہ دریائے سندھ کے قریب واقع ہے۔ دوستو جب سلطان محمد غزنوی دوبارہ بادشاہ بنا، تخت پر بیٹھا، تو ساری حکومت کی بھاگ دوڑ اس کے بیٹے احمد غزنوی کے ہاتھ میں آ گئی، کیونکہ اس وقت محمد غزنوی نابینا ہو چکا تھا۔ دوستو محمد غزنوی کے بیٹے احمد غزنوی کو اپنے چچا مسعود غزنوی پر غصہ تھا، کیونکہ اس نے اس کے باپ کو نابینا کر دیا تھا، اور ساتھ ہی اس کو یہ خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کبھی مسعود پھر رہا ہو اور اس کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اور غزنی سلطنت کے لیے۔ تو احمد غزنوی نے اپنے چچا مسعود غزنوی کو قلعہ کے اندر جا کر قتل کر دیا، اور کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا ملتا ہے کہ اس نے اپنے چچا کو کنویں کے اندر پھینکوا کر مٹی سے بند کر دیا تھا۔ دوستو جب مسعود کا قتل ہوا تو اس کا ایک بیٹا مودود غزنوی اس وقت بلخ میں مقیم تھا، اور غزنی کا تخت خالی تھا، کیونکہ احمد غزنوی اور اس کا باپ مارگلہ رباط میں تھے۔ مسعود کا بیٹا مودود غزنوی جنگ کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس کے وزیر ابو نصر نے اس کو سمجھایا اور اس کو نرمی کرنے کا حکم دیا، اور اس کو سمجھا سلجھا کر غزنی لے آیا۔ جیسے یہ لوگ غزنی پہنچے تو وہاں کے وزیروں اور سرداروں نے اس کا استقبال کھڑے ہو کر کیا، اور شاہی تاج مسعود کے بیٹے مودود غزنی کے سر کے اوپر رکھ دیا۔ اس طرح وزیروں کے مشورے کی وجہ سے مودود غزنوی غزنی کا بادشاہ بن گیا۔ تو اس نے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر جرار تیار کیا۔ یہ خبر محمد غزنوی کو اور اس کے بیٹے کو مل گئی، جو اس وقت رباط میں مقیم تھے۔ تو وہاں بھی انہوں نے اپنا لشکر تیار کیا، اور دونوں لشکر وہاں سے نکلے، یعنی کہ غزنی کا جو لشکر تھا غزنی سے نکلا، جو لیڈنگ تھا مودود غزنی کی، اور دوسری طرف سے رباط کا جو لشکر تھا وہ نکلا احمد غزنی کی لیڈنگ میں۔ راستے میں چچا بھتیجے کے لشکر میں ایک خون ریزہ جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مودود غزنی کو کامیابی ملی، اور اس نے محمد غزنوی اور اس کے بیٹے احمد غزنی اور تمام وزیروں اور مشیروں اور اس کے خاندان سمیت لوگوں کو گرفتار کر لیا اور تمام کی گردنیں اتار دی۔ اسی طرح مودود غزنوی سلطنت غزنی کا بادشاہ بن گیا، اور اسی طرح کہانی کے اینڈ پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سلطنت غزنی کے تمام یہ میجر مورے مارے گئے۔
دوستوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ واچ فار مور انفارمیٹیو ویڈیو لائک دس۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔